بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 179 جس کا عنوان ہے لاشوں کی تلاش اور جنگ کا نتیجہ. جنگ احد کے آخری مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر کس طریقے سے محفوظ جگہ پر پہنچ گئے تھے. جنگ احد کے بعد خالد بن ولید کے گھڑ سواروں کے حملے کے بعد جو کشمکش تھی مسلمانوں میں احد میں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں احد کے پہاڑ کی جانب اوپر چڑھ کر ایک محفوظ جگہ پر آپ نے تلاش کر کے آپ پہنچ گئے. اب آج کا سبق یہ ہے کہ میدان خالی ہونے پر معلوم ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں. شہادت کا اونچا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے 70 صحابہ کراموں کو احد کے میدان میں، جن میں شہیدوں کے سردار جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی چیری پھاڑی مسئلہ کی ہوئی لاش، یعنی کہ جس طریقے سے انہیں مسئلہ یعنی کہ لاشوں کے کان ناک کاٹ کے ایک ہار بنایا جاتا تھا اس زمانے میں، آج بھی اس سے بدتر حالت ہوتی ہے. اور اس کے بعد دیکھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دکھی ہوئے آپ اپنے چاچا کی لاش کو دیکھ کر. اور ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو دیکھنے آئیں، انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں پر میرے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ برداشت نہ کر سکو گے اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھو. بہرحال انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں جانا چاہتی ہوں، جبکہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی پر ہو رہا ہے، تو میں کیوں کر برداشت نہ کروں. چنانچہ جب وہ آ گئی اور اس نے جب دیکھا تو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بخشش کی دعا کر کے چپ ہو گئے. انہی شہیدوں میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ بہت بڑا بدبخت ابو عامر راہب فاسق تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا. لیکن اسلام کی روشنی جب مدینہ منورہ میں پھیلنے لگی، یہ گھبرا کر یہ اندھیرے کا پجاری مکہ چلا گیا کہ کہیں مجھے بھی یہ روشنی نہ مل جائے. اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈالنے کے لیے خود کو مکہ لے گیا. مکہ پہنچ گیا اور مکہ ہی قیام پذیر ہو گیا. اور آج کے دن احد کے دن ہی مکی فوج کا بڑا سردار بنا ہوا آیا اور ان کے لشکر میں شامل ہو گیا. کن کے؟ مکہ المکرمہ کے جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ کی فوج کا سردار بن گیا. اس کے بیٹے بھی تھے، کون؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فرشتے عرش سے نیچے اترے غسل دینے کے لیے، جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاشیں مدینہ منورہ لے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کے لیے احد کے میدان میں ہی قبریں بنائی گئی اور سب کے سب یہاں ہی دفن کیے گئے. جتنے بھی صحابہ کرام 70 شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں ہی دفن ہیں. غریبی کی بھی عجیب شان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان دینے والے کتنے حضرات ایسے بھی تھے کہ انہیں پورا کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادریں بھی پوری نہیں تھی. آپ دونوں قد میں کافی زیادہ قداور تھے، لمبے تھے. اگر سر پر ڈالنے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پیروں کی طرف ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے حکم ہوا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ لیا جائے اور پیروں پر ازخر نام کے پتے جو ہیں گھاس ڈال دی جائے. اس طرح 70 صحابہ کرام کی آخری آرام کا احد پہاڑ کا دامن بن گئی. شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس پہاڑ کی طرف دیکھتے تو فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. جبل احد کو دیکھ کر یہی فرمایا کرتے تھے، احد کے پہاڑ کو دیکھ کر. ادھر مشرکین کا بھی کچھ کم نقصان نہیں ہوا تھا. ایک اندازہ کے مطابق، کیونکہ جو آخر کار دوسرا حملہ آخر میں کیا گیا تھا، ایک تو پہلا حملہ ہوا تھا جس میں فتح ہوئی تھی، پھر اس کے بعد خالد بن ولید نے گھڑ سواروں کی وجہ سے دوڑا کر مسلمانوں پر جب دوسرا حملہ کیا تو شکست ہوئی، اور پھر تیسری مرتبہ بھی مسلمانوں کا پلڑا ہی بھاری رہا. تقریباً 38 لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا مشرکین مکہ کا. ان کی لاشوں کا کیا ہوا
کس طریقے سے یہ دفن کی گئی، اس کی مثال، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی سیرت میں، لیکن اندازہ لگاتے ہیں کہ کہیں جنگ بدر کی طرح کسی جگہ صحابہ کرام نے ہی ان کو دفنا دیا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کے تھا ایک کہ مر گئے تو مر گئے، کیونکہ پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اس کی تفصیل تو کہیں نہیں ملتی ہے، لیکن اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہی احد کے کسی کونے میں یا کسی پہاڑی کے نیچے ان مشرکین مکہ کو دفن کر دیا تھا۔ یہ تھا آج کا سبق، کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسلامی لشکر مدینہ کی جانب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔